گفتگو کا موضوع ہے اردو صحافت ہندوستانی مشترکہ تہذیب کے تناظر میں۔ سب سے بلند تر مقام جو کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مضامین لکھے جائیں اور وہ ہمارے نام سے شائع ہوں۔ اس سے بلند تر مقام یہ ہے کہ کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ نظریہ اردو صحافت اور تہذیب و ثقافت کی توقیر میں اضافے کا متحمل ہے۔ قلم انسان کو بادشاہت کے مرتبے تک پہنچاتا ہے اور قلم کے بغیر علم کا تصور ممکن نہیں۔ قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم کش را بدولت می رسانم۔ زبان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کسی بھی مذہبی رہنما، دانشور، ادیب یا فنکار کو ذریعہ اظہار کے لیے کسی زبان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ زبان تہذیبوں کی ترجمان ہوتی ہے اور عوامی ترسیلی سطح پر صحافت کو اس کا مثبت ذریعہ تصور کیا گیا ہے۔ البتہ زبانیں معدوم ہو سکتی ہیں لیکن تہذیبوں کے آثار اور باقیات ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ہر زبان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے اور ہر زبان کسی نہ کسی خطے سے لسانی طور پر وابستہ ہوتی ہے۔ زبانوں کے حوالے سے ہندوستانی زبانوں کا مثبت تصور اردو صحافت میں زیادہ توانا اور واضح نظر آتا ہے۔ حکومتیں اور سلطنتیں شہروں میں قائم ہوتی ہیں جبکہ بولیاں قصبوں اور دیہی علاقوں میں پروان چڑھتی ہیں۔ اس لیے شہروں کو دیہی علاقوں پر ہمیشہ سبقت حاصل رہی، لیکن تہذیبوں کا منبع و ماخذ دیہی علاقے اور قصبات ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ تہذیبیں شہروں میں پروان چڑھتی ہیں۔ ہندوستان میں مشترکہ تہذیبوں کی لسانی ہم آہنگی کے زیر اثر اردو کا وجود عمل میں آیا جو بتدریج ادب کی شکل اختیار کر گیا۔ اردو زبان اور رسم خط دونوں تہذیبی مفاہمے کا نشان ہیں۔ یہ مفاہمہ صرف دو مختلف روایات کے درمیان نہ تھا بلکہ مقامی اور بین الاقوامی تہذیبوں کے دھارے کے مابین قائم ہوا تھا۔ دونوں ہی سطحوں پر اردو کا ادبی و لسانی عروج و زوال تہذیبوں کی باہمی یگانگت سے گہری مطابقت رکھتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین ابتدا ہی سے تہذیبوں کا گہوارہ رہی۔ دنیا کے مختلف علاقوں کے حکمراں ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ چند حکمرانوں نے ہندوستان پر حکومت قائم کی اور سکونت اختیار کی۔ بعض سیاح اور حکمراں واپس چلے گئے لیکن ان کی تہذیبیں، بود و باش، رسم و رواج اور زبان کو ہندوستان کے عوام نے اپنا لیا اور اپنا مزاج تصور کر لیا، یعنی بیرونی تہذیبوں نے ہندوستانی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تہذیب دراصل اقدار کے ہم آہنگ شعور اور انسانی جماعت سے تعبیر ہے جسے افراد اور اقوام اپنے عمل، برتاؤ، جذبے اور رجحانات میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہندوستان ایک کثیر تہذیبی ملک ہے اور ابتدا ہی سے مختلف تہذیبوں کی آماجگاہ رہا۔ یہ تہذیبیں مختلف علاقوں اور خطوں سے ہندوستان میں داخل ہوتی رہیں۔ سندھ سے لے کر گجرات تک کا علاقہ ہمیشہ ایرانیوں اور عربوں کی گزرگاہ رہا اور اسی کا اثر تھا کہ جہازوں کے ساتھ ان کی زبانیں اور تہذیبوں کے اثرات بھی خاموشی سے پھیلتے رہے۔ بیرونی حکمرانوں کی آمد سے ہندوستان عالمی تہذیبوں کا مرکز و مسکن رہا۔ آج بھی یہاں متعدد اقوام اور قدیم و جدید تہذیبوں کا سنگم ملتا ہے جو لسانی اور تہذیبی یکجہتی کی منفرد مثال ہے۔ اردو از خود لفظوں کی تہذیبوں کا مجموعہ ہے۔ ہندوستانی تہذیب کی اہم خصوصیت وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کا حسین امتزاج ہے۔ ولبھاچاریہ، رامانج اور شنکراچاریہ نے ہندو مذہب میں منافعت اور تعصب سے قطع نظر یکجہتی اور یگانگت کی تعلیم دی۔ صدیوں تک ہندو اور مسلمانوں کے ادبی ذوق میں یکسانیت رہی۔ دونوں ہی سنسکرت اور فارسی کا یکساں طور پر مطالعہ کرتے تھے۔ دونوں کی تعلیمی درسگاہیں بھی ایک تھیں۔
آنند رام مخلص نے عربی فارسی کی تعلیم اسلامی مکتب میں حاصل کی تو عارف سبحانی درویش مندر میں پوجا کرتے تھے۔ صوفیہ ہندوؤں کو اپنا مرید بھی کر لیا کرتے تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا ویدوں کو الہامی کتاب اور ہندوؤں کو اہل کتاب سمجھتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز اور دیگر صوفیہ کرشن کو اولیاء تصور کرتے تھے۔ حسرت مہانی نے کرشن پر غزل کہی۔ غالب اپنے ہندو شاگردوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ نذیر نے گرو نانک پر بہترین نظم کہی۔ ہولی پر نذیر کی 8 نظموں کے علاوہ دیوالی اور راکھی پر بھی ان کی نظمیں شامل ہیں۔ دیوالی اردو شعراء کا محبوب موضوع رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر روحانی اشتراک سے مشترکہ تہذیب کو فروغ حاصل ہوا۔ مشرقی تہذیب عالمی سطح پر نمائندہ تصور کی جاتی ہے۔ موسیقی کا آغاز بھی سب سے پہلے اسی سرزمین پر ہوا۔ محمد بن قاسم کے حملے کے بعد خلیفہ سلیمان کے دور میں باضابطہ مشترکہ تہذیب کا آغاز سندھ اور پنجاب سے ہوا۔ نتیجے کے طور پر یہ خاموش تحریک بتدریج ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خطوں میں پھیلتی گئی۔ مفتوح اور فاتح کے درمیان منافرت ایک فطری عمل ہے۔ البیرونی اپنی کتاب الہند میں اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں کہ پہلا سبب زبان اور دوسرا دین کے متضاد ہونے کا رہا۔ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک دوسرے کے عادات و اطوار، رسم و رواج کو سمجھنے کی کوشش کی اور بہت جلد دونوں قوموں میں اتحاد پیدا ہوا۔ عالم سرور کا خیال ہے کہ قدیم ہندوستان کے افکار، ذہنی نشوونما اور نظریات کو سمجھنے کے لیے سنسکرت کو کنجی تصور کرنا چاہیے۔ اسی طرح عہد وسطیٰ کی کنجی فارسی زبان ہے۔ وہ تہذیبی اضافیت یعنی کلچرل ریلیٹیوزم کے نظریے کو زیادہ صحت مند اور جامع قرار دیا ہے۔ جس طرح اردو زبان و ادب اور بالخصوص اردو شاعری میں غیر مسلم شعراء کی کثیر تعداد موجود ہے، ہندوستانی اردو صحافت بھی غیر مسلم صحافیوں اور قلمکاروں سے مبرہ نہیں ہے، جو تہذیبی وحدت کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ سید عابد حسین اپنی کتاب میں قومی تہذیب کا مسئلہ، تہذیب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس طرح اپنا خیال پیش کرتے ہیں کہ تہذیب نام ہے اقدار کے ہم آہنگ شعور کا، جو ایک انسانی جماعت رکھتی ہے جسے افراد اپنے جذبات و رجحانات اور برتاؤ میں ظاہر کرتے ہیں۔ صحافت کا آغاز پریس سے ہوا۔ پریس نے صحافت کو فروغ بخشا۔ سیاحوں سے خبریں وصول کرنا خبر رسانی کا معتبر اور قدیم طرز تھا۔ پریس کے مالک اور تاجر اپنے روابط کو خبروں کی حصولیابی کا ذریعہ تصور کرتے تھے اور پمفلیٹ یا ہینڈ بل کی شکل میں شائع کروا دیتے تھے۔ عالمی سطح پر اخبار نویسی کا باضابطہ آغاز 1622 میں لندن میں پہلی بار چھاپہ خانے کے قیام سے عمل میں آیا۔ بعد ازاں عالمی خبروں پر مشتمل ہفتوار اخبار بھی نکلنے لگا۔ 1702 میں دا لندن ڈیلی کوانٹ جاری ہوا۔ اخباری صحافت طباعت خانوں سے نکل کر مستقل پیشے کی شکل اختیار کر گئی۔ اخبارات کو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر اشتہارات بھی ملنے لگے۔ اس سے قیمت میں بھی کمی واقع ہوئی اور اخبار مغربی ممالک میں ہر خاص و عام تک پہنچنے لگا۔ ہندوستان میں پہلا اخبار ہیکسی بنگال گزٹ شائع ہوا۔ بعد ازاں ممبئی، مدراس اور دیگر ریاستوں میں انگریزی اخبارات کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اردو، ہندی، انگریزی اور بنگالی کے ابتدائی اخبار کلکتہ سے جاری ہوئے اور کلکتہ اردو صحافت کا نقش اول ثابت ہوا۔ 1822 میں فارسی اخبار جامع جہاں نما کا اردو ضمیمہ شائع ہوا اور 1837 میں اردو کا پہلا باضابطہ اخبار دلی اردو اخبار مولوی محمد باقر کی ادارت میں دلی سے جاری ہوا اور 1857 میں بند ہو گیا۔ آخری دنوں میں اس کا نام اخبار الظفر تجویز کیا گیا تھا۔ اس نام سے صرف آخری 10 شمارے دستیاب ہیں۔
اردو صحافت ہندوستان کی مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کی خوبصورت مثال پیش کرتی ہے۔ اخبارات کے غیر مسلم مدیروں کی طویل فہرست ہے جو مالک اور مدیر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ مثلاً نول کشور کا اودھ اخبار، مکند لال کا تاریخ بغاوت، اجودھیا پرساد کا خیر خواہ خلق، منشی دھر کا آب حیات، منشی لال کا تسنیم، دیوان سنگھ مفتون کا اخبار سیاست، 20ویں صدی کے اخبارات اور رسائل میں شیو برت لال کا ماہنامہ زمانہ کانپور، منشی دوارکا پرساد افق لکھنوی کا ہفتہ وار ہند، دینا ناتھ کا انڈیا، مہارشی کشن چند کا اخبار پرتاپ، مہارشی خوشحال چند کا ملاپ، بشن نارائن آزاد کا آزاد، لالا شنکر کا کانگریس، لالا لاجپت رائے کا روزنامہ بندے ماترم، موہن چراغی قومی آواز کے مدیر تھے، جمنا داس اختر، کلدیپ نیر اور جی ڈی چندن نے بھی صحافت کے میدان میں اہم خدمات انجام دی۔ اردو صحافت کی تاریخ پر متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، یہاں سبھی اخبارات اور رسائل کا ذکر ممکن نہیں۔ چند اخبارات کے نام مثال کے طور پر ملاحظہ کریں، مثلاً اتالیق ہند، ظفر علی خاں کا زمیندار، سوراجیہ، ابوالکلام آزاد کے الہلال و البلاغ، محمد علی جوہر کا ہمدرد، اودھ پنچ، اخبار وکیل، صادق الاخبار کے علاوہ مدینہ اخبار بجنور، ہندوستانی انقلاب دہلی، سیاست حیدرآباد، اخبار مشرق کلکتہ، راشٹریہ سہارا دہلی، سالار بنگلور، قومی تنظیم پٹنہ، آزاد ہند کلکتہ، صحافت دہلی، نئی دنیا ویکلی، اخبار نو ہفتہ وار دہلی۔ اس دور کے بعض اہم رسائل اور گلدستے بھی قابل ذکر ہیں۔ نیاز فتح پوری کا رسالہ نگار، شاہد احمد دہلوی کا ساقی کے علاوہ ادب لطیف، مخزن لاہور، حافظ محمد عالم کا عالمگیر، حکیم یوسف کا نیرنگ، شیخ عبدالقادر کا ادبی دنیا، مولانا مودودی کا ترجمان القرآن حیدرآباد، سر سید کا رسالہ تہذیب الاخلاق علی گڑھ، حسرت مہانی کا اردو محلہ علی گڑھ، اردو دنیا دہلی، اردو ادب دہلی، فکر و نظر علی گڑھ، فکر و تحقیق دہلی، دین دنیا، مدیر شوکت علی فہمی، ماہنامہ اشکل، 20ویں صدی، مدیر رحمان نیر، کتاب نما، مدیر شاہد علی خاں، شمع دہلی، ماہنامہ جامعہ، اسلام اور عصر جدید، دانش علی گڑھ، صبرس حیدرآباد قابل ذکر ہے۔ اردو صحافت کے ذیل میں 3 اہم مراکز کلکتہ، دہلی اور لاہور کو امتیازی حیثیت حاصل رہی۔ بعد ازاں علی گڑھ، رامپور اور نواحی علاقوں سے وقتاً فوقتاً رسائل و اخبارات شائع ہوتے رہے۔ صحافت کا ادب سے گہرا رشتہ ہے، لیکن صحافت ایک غیر تخلیقی عمل ہے۔ مختلف علاقوں اور خطوں سے شائع ہونے والے اخبارات اور رسائل اپنے مخصوص علاقوں کی تہذیب و ثقافت اور تاریخ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تصویری صحافت بھی اس کا ایک اہم پہلو ہے جو معاشرے کا عکس ہوتی ہے۔ اخبار کی کوئی حتمی تعریف یا تشریح ممکن نہیں۔ خبر عربی لفظ ہے جو عموماً ایسی رپورٹ ہوتی ہے جو اس سے پہلے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ خبر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی ایسے واقعے کا پیش آنا جو عام قاری کے لیے دلچسپی کا باعث ہو اور ان کی توجہ خبر کی جانب مبذول ہو۔ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تزئین یا کسی چیز کی اصلاح کرنا ہے۔ صحافت مشکل فن ہے۔ صحافی بلند اخلاق، باشعور اور معروضی نقطہ نظر کا حامل ہو اور دانشورانہ فکر و شعور رکھتا ہو۔
نیز سادہ سلیس اور عام فہم زبان تحریر کرنے کا متحمل ہو۔ اخبارات اور رسائل میں اداریے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جو قومی، علاقائی، بین الاقوامی خبروں کے علاوہ کھیل کود، لباس، بود و باش، سیر و تفریح، طب و صحت، اسلامیات، امور خانداری، مکمل معاشرے اور تہذیب و ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، یعنی صحافت سماج کا مکمل طور پر عکس ہوتی ہے۔ افراد سے اقوام کی تشکیل ہوتی ہے، کیونکہ فرد کے بغیر قوم اور قوم کے بغیر سماج کا تصور ممکن نہیں۔ سماج کا تصور افراد کی حرکت و عمل اور کلچر سے تعبیر ہے۔ جب متعدد سماج باہمی ربط اور علاقہ رکھتے ہیں تو فطری طور پر مشترکہ تہذیب وجود میں آتی ہے، کیونکہ تہذیب ایک متحرک اور تغیر پذیر عمل ہے جو پرزم کے مانند ہے۔ مروجہ زبانیں اسے تاریخ میں محفوظ رکھتی ہیں۔ آرٹ، موسیقی، فنون، شعر و ادب اور زبان تہذیب کا ذریعہ اظہار ہوتی ہے، اور صحافت کو ترسیل کا جزو لا ینفک تصور کیا جاتا ہے۔ عہد مغلیہ میں تہذیبوں نے فروغ پایا۔ محبوب اللہ مجیب نے مغل تہذیب میں اس طرح اظہار خیال کیا ہے کہ مغل تہذیب میں تازگی و توانائی، شائستگی اور شیرینی، دلربائی و دلستائی، ملائمت و موسیقیت، دلبری و قاہری، سنجیدگی و دیوانگی، پردہ داری و رفوگری، عرضیت، ماورائیت کا جو حسین امتزاج ملتا ہے وہ نہ محض مقبول و محترم ہے بلکہ لطیف تر اور خوبصورت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی تہذیب کے بہت سے نقوش مغل تہذیب سے مستعار ہیں۔ فن تعمیر میں مسلمان سلاطین کی گہری دلچسپی رہی۔ ان عمارتوں کے معمار اور کاریگر عموماً ہندو ہوا کرتے تھے۔ اسے بھی مشترکہ فن تعمیر و تہذیب کی علامت تصور کیا گیا۔ ہندو مسلم ذہن کا امتزاج فن تعمیر میں جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ 14ویں صدی میں ہندو مسلم مشترکہ تہذیب اور ہم آہنگی کے نقوش رامانج کی بھکتی تحریک میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ گرو نانک نے 1469 میں زبان کی بنیاد پر تہذیب کو فروغ دیا۔ امیر خسرو نے مشترکہ لسانی تہذیب کو اپنے ہندوی کلام کے ذریعے پیش کیا۔ اردو صحافت میں انہی احوال و افکار اور عوامل کا بیان ملتا ہے۔ مختلف اوقات میں ادیبوں، فنکاروں، سیاستدانوں اور حکمرانوں کی ذاتی دلچسپی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ظہور پذیر ہوتے رہے۔ اخبارات و رسائل مدیروں کی شہادت کا باعث بھی بنے اور انگریز حکمرانوں کے عتاب کا نشانہ بھی۔ ادیبوں کی شناخت اور شہرت کی وجہ تسمیہ بھی نیز ادب اور مشترکہ تہذیب کے فروغ میں معاون ثابت ہوئے۔ اردو کی متعدد داستانیں، ناول، افسانے اور دیگر ادبی و تحقیقی شاہکاروں کی اشاعت اردو صحافت کی مرہون منت ہے۔ اردو صحافت مختلف تحریکات کی ترجمان، تہذیب اقدار کی متحمل، ہندوستانی مشترکہ صحافت اور تہذیب و تمدن کی علمبردار، علم و دانش، آرٹ و موسیقی، شعر و ادب، مذاہب کی تبلیغ، زبانوں کی ترویج و اشاعت، ادب کی تعمیر و تشکیل، متصوفانہ علم و فضل کا بیان، صوفیہ کی تعلیمات و ملفوظات کا بیان، قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں، تاریخ کے تغیر و تبدل، امن و آشتی سے لے کر خونریز و خونچکا حالات و واقعات اور موسموں و تہواروں کی خبریں، سماجی، تہذیبی، مذہبی، قومی، ملی، سیاسی، سماجی، ادبی اور قومی درسگاہوں کا قیام، علم و فضل کی جادو بیانیاں، نظریاتی اختلافات، باہمی یگانگت، جنگ و جدل کے واقعات، ہندوستانی رسم و رواج، بیرون ممالک کے عوام و خواص کی آمد و رفت، نئی زبانوں کی تشکیل و تخلیق، عوامی بولیاں، کثرت میں وحدت کا بیان، سیاسی، ادبی شخصیات اور دانشوروں، مبلغوں اور عمائدین کا تعارف، علمی و ادبی خدمات کا تذکرہ، معیشت اور تاریخی واقعات کا بیان اردو صحافت کے ذریعے منظر عام پر آیا اور اظہار کا مثبت ذریعہ ثابت ہوا۔
جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی منفرد مثال پیش کرتا ہے۔